بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرہ گائے۔ قالوا انہوں نے کہا تتخذنا ہزوا کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ قال فرمایا اعوذ باللہ اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین اگر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس آیت کریمہ میں اصل میں جو مصر تھا نا، مصر میں گائے کی بڑی عبادت ہوتی تھی، گائے کو لوگ پوجتے تھے۔ تو بنی اسرائیل بھی چونکہ مصر میں رہتے تھے تو اسی مناسبت سے ان کے دلوں کے اندر بھی گائے کا ایک احترام آ چکا تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں ہمارا ہمسایہ ملک وہ لوگ گائے کو پوجتے ہیں، تو بعض اوقات ان کی صحبت کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے دلوں میں بھی وہی عقیدت بیٹھ جاتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہوا کہ مصر کے لوگ گائے کو پوجتے تھے اور بنی اسرائیل چونکہ وہاں پہ رہتے تھے تو اسی مناسبت سے ان کے دلوں میں گائے کا احترام تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نے جب بچھڑا بنایا تھا تو انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی تھی اس بچھڑے کی۔ تو اسی وجہ سے وہ جلدی بہک گئے تھے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں گائے کا تقدس تو پہلے ہی تھا اور اس نے عبادت پر لگا دیا اور وہ لوگ لگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے فرمایا گائے ذبح کرو۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ انہوں نے آگے سے کہنا شروع کر دیا ہم گائے کیسے ذبح کریں؟ کیا یعنی گائے کو ذبح کرنے کا حکم انہیں بڑا انوکھا حکم لگا۔ وہ آگے سے کہنے لگے موسیٰ کیا قالوا اتتخذنا ہزوا کیا تو ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے؟ یہ ایسا حکم کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ہم تقدس کریں اس کو ہم ذبح بھی کر دیں؟ تو یہ کیا ہے اتتخذنا ہزوا، تو کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ تو بہرحال یہاں انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے ہوا تاکہ ان کے غلط سوچ، غلط عقیدہ اس کو ذبح کیا جا سکے۔ اور یہ جو ان کا کہنا ہے نا کہ تو نے ہمارے ساتھ مذاق کیا، اصل میں اپنے غلط عقیدے کو ختم کرنا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اور یہ بڑا مشکل کام بھی ہے۔ آپ ایک بات پہ عقیدہ بنا کے بیٹھ جائیں پھر اس سوچ کو آپ ختم کرنا یہ نہایت ایک مشکل کام ہے۔ تو اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ ہم تو اب تک یہ سوچے بیٹھے تھے، یہ تقدس تھا، تو اب ہم اس کو ذبح کیسے کریں؟ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرے گا؟ یہ وہی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہی تھی کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے آباء و اجداد تو کھلی گمراہی کے اندر ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی نا، تو انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے ہیں، وہ کہا تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا، بتوں کو گمراہ کہا اور بتوں کو عبادت کرنے والوں کو بھی انہوں نے گمراہ کہا، تو آگے سے کہنے لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا تو حق لے کر آئے گا یا تو ہمارے ساتھ کھیل تماشا کر رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے آباء و اجداد سارے گمراہ ہو جائیں؟ تو یہ باتیں چلتی آئی ہیں۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے خود کو غلط سمجھ لیا تو پھر کیا ہمارے آباء و اجداد سارے غلط ہو گئے؟ چونکہ ہمارے آباء و اجداد غلط نہیں ہیں اس لیے میں بھی غلط نہیں ہوں۔ یا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آباء و اجداد کا مسئلہ نہ بھی ہو، ہم بعض اوقات 5-7 سال سے 8 سال سے 10 سال سے 20 سال سے ایک کام کر رہے ہیں اور ہم اس کو ٹھیک سمجھ کر رہے ہیں، پھر جب اگر کوئی سمجھائے کہ یہ کام تو غلط ہے ہم وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں دوسرے کی باتیں مذاق لگتی ہیں۔ کیوں نہیں ہم سمجھنا چاہتے؟ اس لیے کہ اب اتنے سال میں یہ کام کرتا رہا، اب میں خود کو اگر غلط سمجھ لوں پھر تو یہ کیسے ہوگا کہ میں 20 سال غلط رہا اور پھر میں نے اتنے لوگوں کو اس کام پہ لگایا، تو پھر یہ کیسے ہم مان لیں کہ یہ ہم غلط ہے؟ تو
تو آدمی ماننے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں یہ جو جتنی بھی سود پر مبنی یا جوے پر مبنی کمپنیاں ہیں، یہ لوگوں کو بظاہر یہ باور کرواتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، ہم آپ کو نفع دیں گے، اور پھر اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس کام میں لوگوں کو ایڈ کروانا ہے، لوگ ساتھ شامل کروانے ہیں۔ اس کا فائدہ کمپنیاں کیا لیتی ہیں کہ جب انسان کافی سارے لوگوں کو دعوت دے لیتا ہے، وہ بھی اس کے دعوت پر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اب اگر کہیں انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں غلط ہوں، تو پھر وہ جو اتنے سارے لوگ اس نے شامل کیے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں اب میں اتنے سارے لوگ میری وجہ سے اس کام میں آئے ہیں، اب میں اپنے آپ کو غلط کیسے مان لوں؟ تو پھر انسان غلط نہیں مانتا اور انسان جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دھانے پہ پہنچا رہتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ اب یہاں آپ دیکھیں انبیاء تو مذاق نہیں کرتے قطعاً، قال اعوذ باللہ، کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اگر میں مذاق کروں پھر تو میں جاہلوں میں سے ہوں۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ تبلیغ کے کام میں، دین کے کام میں کوئی مذاق نہیں، یہ نصیحت کا کام کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ بعض لوگ دین کے کام ٹھٹھا مذاق شغل بڑے بڑے سٹیج لگتے ہیں اور جغت بازی ہو رہی ہوتی ہے اور شغل لگایا ہوتا ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ شغل لگانا، جغت بازی کرنا اور یا ایسے جو نام نہاد علماء کا لباس پہن کر ایسے کام کرنے والے ہیں، ان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم نے اس دین کو مذاق بنا لیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اکون من الجاہلین، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، تو کیا میں جاہل بن جاؤں کہ میں تم سے مذاق کروں؟ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ دین کی دعوت سنجیدگی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی آدمی بات کرتا ہے، اس بات پہ ایسے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہنسنے والی بات بھی نہیں ہوتی، کوئی بچہ ہی بات کر لیتا ہے، ہم آگے سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، سنجیدہ نہیں لیتے۔ تو دین کے کاموں کو ہمیں جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات آدمی سمجھا رہا ہوتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، ہم اس کا ایک لفظ پکڑ کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر بعض اوقات کسی کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین کے معاملے میں سنجیدہ آدمی کو رہنا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی سبقت لسانی کی بنا پر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کا مذاق اڑانا، اسے ٹھٹھا کرنا اور اس کو سنجیدہ نہ بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں۔ تو یہ خاص طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ہمارے یہاں بچے کوئی کام کرتے ہیں تو ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ غلط کام ہے، غلط بات ہے، ان کی تربیت پر بڑا منفی اثر پڑے گا۔ آپ کوئی بھی بچہ کام کرتا ہے، اسے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے تو اس کی وہ منفی تربیت کی طرف وہ جائے گا، وہ مثبت کی طرف نہیں آئے گا۔ اس لیے بات پہ کسی کا مذاق اڑانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ان اکون من الجاہلین، تو ویسے بھی اگر کوئی آدمی آپ کو نصیحت کر رہا ہے، آپ اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ بھی جاہلوں والا کام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، دین کا احترام ہونا چاہیے، دین کی دعوت کا احترام ہونا چاہیے۔ تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کچھ ہو بھی جائے تو پھر بھی انسان اس کا ٹھٹھا یا مذاق نہ بنائے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ایسا کام کروں تو یہ تو حکم عدولی ہو جائے گی، یہ تو پھر مذاق ہو جائے گا، تو میں تو مذاق سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے تمہیں گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ تو یہ گائے ذبح کرنے کا حکم ان کو ہوا تھا تاکہ وہ اپنے عقیدے کی نفی کر سکیں اور اپنے عقیدے کو قربان کر سکیں۔ سچی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے مشکل کام اپنے عقیدے کو، باطل عقیدے کو قربان کرنا ہے۔ ایک انسان باطل پہ کھڑا ہو، اس کو قربان کر کے وہ حق کی طرف آ جائے، یہ سب سے بڑا اس کا کام ہے اور نہایت مشکل کام ہے۔ تو بہرحال انسان کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں اگر انسان کو حق مل جائے تو اسے باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔